اس رمضان المبارک کی قدر کرے میرے بھائی، اس کے لمحات کی قدر کرے، یہ سوچ کر قدر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے آخری رمضان ہے، اس کے بعد کیا پتا میں اس دنیا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں تھے، آج نہیں ہیں۔ کتنی ہماری بہن بیٹیاں جو پچھلے رمضان المبارک میں دلہن بنی تھی، آج وہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ کتنے لوگ جن کے سروں کے اوپر والدین کا سایہ تھا، ابھی وہ یتیم ہو چکے ہیں۔ اس زندگی کی قدر کرے میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرے میرے بھائیوں۔ جب ہم قدر کریں گے، اس کو قیمتی بنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو عادی کریں، ہم رمضان المبارک کے اندر روزوں کے لیے بھی اور رات کے قیام کے لیے بھی اور تلاوت وغیرہ کے لیے بھی ہم ایک ترتیب بنائیں۔ ایک ترتیب سے جب ہم چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ علماء کرام ایک ترتیب بتاتے ہوتے ہیں اس کے لیے، کہ انسان ایک شیڈول بنا لے، اس شیڈول کے مطابق وہ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات میں آسانی فرمائے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک شیڈول تیار کیا۔ اس طرح ہر بندہ اگر شیڈول تیار کر لیتا ہے تو رمضان المبارک میں عبادات اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ کس طرح کر لے؟ شروع میں پہلا روزہ، دوسرا روزہ سارا لگا لے، اوپر اپنے اعمال لکھ لے کہ میں نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، تراویح پڑھنی، اوپر اعمال لکھ لیے۔ پہلا روزہ ہے، نیچے کالم بنایا ہو، اس میں انسان فجر پڑھی ہے، اس کو چیک کر دے، وہاں پر ٹک لگا دے اس پر۔ ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، آج کے دن میں میں نے صدقہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کا صدقہ کرے، انسان 10 روپے بھی تو صدقہ کر سکتا ہے۔ 10 روپے کا اگر حساب لگایا جائے تو پورے مہینے میں 300 روپے بنتے ہیں۔ لیکن فضائل سے محروم نہیں ہوگا انسان، فضائل حاصل ہو جائیں گے اس کو۔ اور اسی طرح اس نے اگر اس سے کوئی نماز مس ہو جاتی ہے تو وہاں پر کراس کا نشان لگائے، جب کل کا روزہ آئے گا اس کی نظر اس پر پڑے گی تو اس کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھے گی، دوسرے دن اس سے وہ چیزیں نہیں چھوٹیں گی۔ تو یہ تو ایک ناقص سی کوشش ہے، آپ خود بھی ایک شیڈول بنا سکتے ہیں۔ یہ کوئی فرض واجب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے ایک ترغیب دلانے کے لیے۔ ہم زندگی کے اندر کتنے کام کرتے ہیں، اس کے لیے شیڈول بناتے ہیں۔ آفس جانے کے لیے ہمارا ایک شیڈول ہوتا ہے، تعلیمی ہمارا ایک شیڈول ہوتا ہے، تو عبادات کے لیے ہمارا شیڈول نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ جب شیڈول کے مطابق اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی عادت پہلے سے بنی ہے تو وہ تو نور علی نور ہے، لیکن اگر کسی شخص کے لیے عبادات کو مرتب رکھنا یہ اگر مشکل ہے اس کے لیے، تو وہ یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس طریقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو رمضان المبارک کی تمام برکتیں، تمام نعمتیں عطا کرے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔